अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नीलोफर के बिज़नेस के हवाले से थोड़ी बात करते हैं, कैसा रिस्पांस मिला है। जो वीडियो फॉर्म के अंदर रिव्यू आते हैं वो तो आपने सुन लिए। जो जरीदे हैं हमारे, जो रिटन फॉर्म में पब्लिश करते हैं, वो क्या कहते हैं वो ज़रा आपको बताते हैं। उसमें कुछ बड़े बड़े हमारे नेशनल जरीदे और कुछ एक दो बैनुल अक़वामी जरीदे भी शामिल हैं। वो अखबारात क्या लिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और थोड़ी सी एक और इशू के ऊपर बात करेंगे। तो हम ज़रा शुरू करते हैं नीलोफर की ऑक्यूपेंसी रेट भी आपको बताते हैं कि क्या है। लेकिन दो स्लाइड्स आपने देखी होंगी, दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस के हवाले से खुद, क्योंकि माहिरा खान ने भी उसको शेयर किया है, तो इस वजह से हम उसको ऑथेंटिक समझ के शेयर कर रहे हैं आपके सामने। 33 लाख का बिजनेस है जो कि इसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, 33 लाख का बिजनेस। और जो अभी तक एक और है वो है 100 मिलियन प्लस जो है पाकिस्तानी रुपये में, यानी कि इसको आप कह लें कि 10 करोड़ रुपया, वो है जनाब वर्ल्ड वाइड बिजनेस समेत पाकिस्तान के। अब इसके अंदर इन्होंने क्योंकि डिवाइडेड नहीं दिया कि कितना पाकिस्तान से किया और कितना बाहर से किया है, तो इस हवाले से मुझे एक ऑथेंटिक जरिए ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस बताया जा रहा है वीकेंड का, यानी कि जुम्मा हफ्ता इतवार का, वो बताया जा रहा है 2.5 करोड़ रुपया। तो इस हवाले से 2.5 करोड़ रुपया अगर देखा जाए माहिरा खान और फवाद खान के कद काठ को मद्देनजर रखते हुए, तो ये बिज़नेस कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, मैं उन फिल्मों के साथ मुआवजा नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे स्टोरी और सारा कुछ पीछे है, सिर्फ इन दोनों की प्रेजेंस जो है वो सबसे आगे है। तो अगर आप देखें तो लव गुरु अगरचे उर्दू फिल्म थी, उसका योनरा और था, लेकिन उसने पहले वीकेंड के ऊपर कमा लिए थे तकरीबन 13 करोड़ रुपया। और जो मौला जाट थी, जिसमें सिनेमे उसको शुरू में नहीं मिले थे, मैंने अक्सर बताता भी हूँ आपको, जिसकी बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी लव गुरु की तरफ से कि हमने मौला जाट को पीछे छोड़ दिया, तो उसके थे पहले 3 दिन में सिनेमे उसके पास नहीं थे, 12 करोड़ रुपया। अब आप कहेंगे कि पंजाबी फिल्म थी, उसके अंदर मसाला था, ये था, ढींगना था, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन फवाद खान और माहिरा खान के जो फ़ैन हैं वो समझते हैं कि इनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। तो वो ये देख लें कि इसने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से एक मोहतात अंदाजे या एक क्रेडिबल सोर्स के ज़रिए से जो हमारे सामने आया है, वो 2.5 से 3 करोड़ रुपया है, जो कि कुछ नहीं है बिल्कुल। तो सिनेमा के मालिकान से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने ऑक्यूपेंसी रेट बताया कि हमने शो ज़्यादा दिए हैं, लेकिन शो के अंदर जो ऑक्यूपेंसी रेट था वो लेस देन 50% रहा। बाद में शुरू के दिनों में 70% आप कह सकते हैं, 80% कह सकते हैं, कुछ जगह के ऊपर सिनेमा फुल भी हुए, लेकिन वो जल्दी उसका गिर गया रेट ये वाला। और आपके अगर मैं शो नहीं बताता, लेकिन मैं कुछ सिनेमा जो ट्रेंड सेटर मैं अपने तौर के ऊपर जांचने की कोशिश करता हूँ, उसमें आपके सामने है क्यू सिनेमा। सबसे पहले देख लें, आपके सामने उसकी स्लाइड है, उसके जो आज 4 दिसंबर के शो हैं वो आपके सामने हैं, वो देख लें आप। ये आप समझ लें कि ईद की फिल्में आएँ या अमूमी तौर पर दूसरी फिल्में आएँ, तो इसमें इसकी तादाद ज़्यादा होती है शोज़ की, देखने में बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैं नए देखने वालों को बता दूं, क्यू सिनेमाज में शो जो हैं इससे ज़्यादा दिए जाते हैं। दूसरा आपके सामने यूनिवर्सल सिनेमा, इसमें ये भी लाहौर में है, वैसे मुल्तान का नहीं बता रहा मैं आपको, ये लाहौर की है। तो आपको नज़र आएगा कि बड़ी 15, 16, 17 शोज़ हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, शुरू के वीकेंड में, शुरू के हफ्ते में जो लव गुरु या जो दूसरी फिल्में हैं उसको 38, 40 शोज़ मिलते हैं, ये उनसे आधे हैं। अगर मैं इस्लामाबाद की सेंटोरस की बात करूं, तो सेंटोरस की आपके सामने है, ये यहाँ पे अच्छे शोज़ हैं, बुरे नहीं हैं, और इसकी भी ऑक्यूपेंसी रेट उस तरह से तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर एक फ़िल्म आई है इस वक्त, क्योंकि दूसरी फिल्म कोई नहीं है, मतलब नई आने वाली फिल्म, तो ना तो कोई अंग्रेज़ी थी, ना कोई इंडियन पंजाबी थी, तो फिर शो इसी को मिलने थे। सिनेपैक्स की बात करें अगर हम, तो सिनेपैक्स सबसे पहले जिना पार्क रावलपिंडी का दिखा देते हैं। इसके शोज़ भी इससे ज़्यादा होने चाहिए थे, कम से कम 3 से 4 शोज़ मेरे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक पहले हफ्ते के अंदर इसके ज़्यादा होने चाहिए थे। 4 दिसंबर मतलब पहला हफ्ता चले अभी, क्योंकि ये जुमे को आई थी, तो अभी जुमा दोबारा नहीं आया है, तो पहला हफ्ता चल रहा है। आगे देख लें, अगले पे आए, लाहौर का सिनेपैक्स है, वो आप देख लें, जो पैकेजेस माल में है उसके शोज़ भी कम है। और इसके बाद हम कराची के आपको दिखा देते हैं। कराची सिनेपैक्स के शो तो मेरी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा कम है, वो ज़्यादा होने चाहिए थे। हैदराबाद के अंदर आप सिनेपैक्स का देख लें, वो भी आपके सामने है, ये भी कम है। तो अगर मैं अरीना का आपको दिखा पाऊँ, अरीना पे इतने ही होते हैं शो उमूमी तौर पे, लेकिन अरीना का भी आपके सामने है। तो मैं अब आपको बताऊँ कि 2 तरह के रिव्यू सामने आए। कुछ रिव्यू आपने पब्लिक की तरफ से देखे जिसमें बताया गया कि हमें फ़िल्म बहुत अच्छी लगी है। ये वो रिव्यू थे, क्योंकि मैंने बताया कि ये वाला वसी पैमाने के ऊपर प्रीमियर हुआ था, तो इसमें आम पब्लिक भी चली गई थी। तो जिन लोगों ने वहाँ पे बैठ के पिज़्ज़े खाए, जिन लोगों ने सेल्फियाँ ली दोनों स्टार्स के साथ, उन लोगों को तो फिल्म अच्छी लगनी थी। मुफ्त में फ़िल्म देखी हो,
ساتھ میں اسٹار کاسٹ ہو، ساتھ میں آپ کو پیزے مل رہے ہوں کھانے کو، تو آپ کی رائے کوئی اور ہوتی ہے. لیکن جس ٹائم آپ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں اس وقت آپ اپنی فیئر رائے دیتے ہیں، کیونکہ جیب سے پیسے لگے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے بیٹھ کے یا چلے دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ جا کے فلم دیکھتے ہیں تو آپ کی رائے بدل جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو رائے تھی مفت خوروں کی اس کو میں بالکل 0 نمبر دیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. ہاں کچھ جو آئے ہیں ریویو وہ انہوں نے کچھ نے تعریف کی ہے، ظاہر ہے اپنی اپنی پسند ہے، کچھ کو ماہرہ کا کام اچھا لگا ہے، کچھ کو فواد کا اچھا لگا ہے، کوئی بہت کم ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سٹوری بھی شاید پسند آئی ہے. لیکن میں جس طرح میں نے بتایا نا، میں جریدوں کی بات کر رہا تھا. سب سے پہلے ڈان بڑا کریڈیبل ایک ہمارا اخبار ہے، اس نے کیا لکھا ہے آپ کے سامنے اس کی سلائیڈ ہے ڈان کی. پہلے تو لکھتا ہے کہ نیلوفر کا جائزہ یعنی کہ ریویو، فواد ماہرہ کی محبت کی کہانی جو ہٹ تو ہے یاد آتی ہے اور پھر بھی کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ رہتی ہے، یہاں تک تو پازیٹیو ہے. آگے کیا لکھتا ہے ڈان؟ اسکرپٹ ایک گہری چنگاری کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی کہ بہت جاندار اسکرپٹ ہونا چاہیے، وہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن مناظر وزن کے ساتھ اترنے کی بجائے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا نوٹس میں نہیں آتے. یہی میں نے کہا تھا جناب، پہلے دن کہہ دیا تھا. یہ بنیادی طور پر تعلقات کو اپنے مطلوبہ شدت تک بڑھانے سے روکتا ہے. فلم ایک وسیع پیمانے کے اوپر وہ چاہتی ہے اور یہ صرف ایک درمیانی درجے کی ہے کہ جسے ہم تک پہنچتی ہے. پہلا ہاف فلم کے جذباتی لہجے کو ترتیب دینے میں اپنا قیمتی وقت لیتا ہے، یعنی ڈریگ ہے، زیادہ ٹائم لے لیا، سلو ہے. کچھ ایڈیٹنگ اور ترامیم کی کہانی کو مزید نفاست بخشتے ہوئے تال کو سخت کر سکتی تھی، یعنی کہ کچھ چیزیں اگر اس میں ہوتی تو زیادہ اس کو وہ کر سکتی. جبکہ دوسرے ہاف میں تیزی آ جاتی ہے تو رفتار میں اچانک اتنی تیزی آتی ہے جو عدم مطابقت لاتی ہے. اہم موضوعات جیسے ڈیجیٹل جہریت، وائرل غلط معلومات اور عوام کی توجہ کا وزن اچانک ظاہر ہوتا ہے. پھر سانس لینے کے کافی کمرے کے بغیر آگے کی دوڑ لگ جاتی ہے، یعنی سانس لینے کے آپ کو فصل ہو کیا رہا ہے. خیالات اہمیت رکھتے ہیں اور تفسیر کی قدر کا، لیکن تبدیلیاں اچانک محسوس ہوتی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بعد میں زبردستی چیزیں گھسیڑی، کبھی اردو کبھی فلانا. نیلوفر اکثر رومانس اور کمنٹری کے درمیان گھومتی رہتی ہے، بعض اوقات یہ اترتا ہے، بعض اوقات یہ بہہ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے ستارے کی حیثیت کو ڈھال کے طور پر کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی ستارے جو اس کے اندر دونوں ڈھال ہے، یعنی کہ اس کو آپ یعنی شیلڈ کے طور پہ نہیں آپ پیش کر سکتے کہ اس میں ماہرہ اور فواد ہیں. سامعین سے واقفیت، سالوں کی خیر سگالی اور اسکرین کی ایک قائم موجودگی خود بخود مضبوط پیداوار کی ضمانت نہیں دیتی. ماہرہ اور فواد دونوں ماضی میں ناہموار کام کر چکے ہیں اور یہ فلم اسی طرح کی عکاسی کرتی ہے. پرفارمنس محتاط محسوس کرتی ہے، کبھی کبھی بہت محتاط، جیسے کہ دونوں غیر آرام دہ جذباتی کونوں میں دھکیلنے کی بجائے اپنے قائم کردہ تصویر پر بھروسہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کے اس دفعہ فواد اور ماہرہ کے اوپر بھی تنقید شروع ہوئی ہے. یہ بالکل آگے آ جائے پاکستان ٹوڈے کا بھی بڑا اچھا اخبار ہے. انہوں نے بھی اپنا ایک ریویو دیا ہے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ انتہائی متوقع فلم نیلوفر کی ریلیز کے بعد ناظرین کے منفی تاثرات. ماہرہ خان، فواد خان کی بہت زیادہ متوقع پاکستانی فلم نیلوفر نے کئی مہینوں کی ہائپ، زبردست پروموشن اور سٹار سے بھرپور مارکیٹنگ مہمات کے باوجود ابتدائی ناظرین میں مایوسی کی لہر دوڑائی ہے. ایک وسیع پیمانے پر اشتراک کردہ آن لائن جائزے نے فلم کو بصری طور پر حیران کن لیکن بیانیہ طور پر بیانیہ کو کھوکھلا، یعنی ہولو ہے اس کے اندر، کھوکھلا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک شاندار شوریل قرار دیا جو بالآخر دلچسپی برقرار رکھنے میں ناکام رہتی ہے. جائزے کے مطابق کہانی دہرائی جانے والی مدھم اور کھینچی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سنیما میں منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ لنک. کچھ سامعین کے ارکان فلم کے دوران اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ نے فلم کے 5 میں سے اس نے 2 نمبر دیے ہیں، صرف اس کی پروڈکشن ویلیو اور ماہرہ کے بطور نابینا خاتون کی. ہم نے بھی کہا تھا کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے، لیکن ہم اچھا ڈیلی ٹائم کیا لکھتا ہے؟ ڈیلی ٹائم بھی اگرچہ توجہ کی لاگت کے بارے میں فلم کا بنیادی پیغام مجبور ہے، اچانک رفتار اور پسماندہ منتقلی بعض اوقات اس کے اثرات کو کم کر دیتی ہے. فواد خان کنٹرولڈ اینڈ مطابق پرفارمنس پیش کرتے نظر آتے ہیں، لطیف اشاروں کے ذریعے جذبات کو اظہار کرتے ہیں، جبکہ ماہرہ خان اپنے کردار میں سکون، شدت اور گرم جوشی لاتی ہے. گلف نیوز کہتا ہے متحدہ عرب امارات سے نیلوفر کا جائزہ. فواد خان اور ماہرہ خان کا دوبارہ ملاپ ان کی ناقابل یقین چنگاری کے باوجود، یعنی کہ کیمسٹری کے باوجود فلیٹ کر گیا، یعنی کہ بالکل رہ گئی. پاکستان کے سپر سٹار کی اس پیاری محبت کی کہانی میں حیرت انگیز کیمسٹری ہے، لیکن کچھ اور ہے. 2 سے زیادہ خوبصورت لوگ نرم روشنی اور رومانوی وقفوں کے ذریعے ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں. نیلوفر بصری طور پر خوبصورت پرانی یادوں سے پیاری ہے، لیکن بالآخر کھوکھلی ہے. یہ کسی اور زمانے کی رومانس ہے جو ہمارے اندر زندہ نہیں رہتا. خلیج ٹائمز کیا لکھتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی خامیاں برقرار ہیں. پاکستانی مصنفین کو کم از کم 1 دہائی کے لیے منیر نیازی کے
ہمیشہ کے لیے دیر کر دیتا ہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ویسے میں بھی کہنا چاہتا تھا اس دن, میں نے پہلے بھی کہا تھا نیلوفر کے ٹائم کے اوپر, میں نے اس وجہ سے اوائڈ کیا تھا کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ اس کے اندر میں خامیاں نکالوں. میں چاہتا تھا کہ فلم کو چلو دیکھنے دیں. یہ کبھی ندیم صاحب بول رہے ہیں پرے ہارٹ لو میں, لو گرو میں خود ماہرہ خان بول رہی ہے, اس کی جان چھوڑ دیں منیر نیازی صاحب کی, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. کچھ اور بھی بڑی شاعری ہوئی ہوئی ہے, پڑھنے والے ہونے چاہیے. تو کیا کہتا ہے یہ کہ کو زیادہ استعمال کرنے سے بچایا جائے. یہ انہوں نے بھی کہا کہ پرے ہارٹ لو اور نیلوفر اور لو گرو تمام فلموں میں نظر آتی ہے اور کسی حد تک پھیلی ہوئی ہے اس کا, یعنی کہ میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. اس کا دفاع کرتے ہوئے گوہر رشید کے مناسب اردو کے مترادف زیب کی بجائے شوبہ کا لفظ, یعنی کہ اردو کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جہاں زیب بولنا تھا وہاں شوبہ کا لفظ استعمال کیا اور پھسل جاتے ہیں, جو سے آپ کو سباق میں ایک عجیب انتخاب ہے. ایک اور تکنیکی نگرانی جو ہے دونوں شہروں سے واقفیت کوئی بھی شخص آسانی سے دیکھ لے گا کہ کراچی ایئرپورٹ کو اندرونی طور پر لاہور کے طور پر منتقل کیا گیا ہے, پھر بھی ہم اسے چلے نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اردو نے, اردو جریدوں نے بھی اس کو, یہ میں نے انگریزی کے بتائے سارے آپ کو, کس طرح رپورٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جناب فلم اس طرح نہیں چلا کرتی, فلم کے اندر کہانی ہوا کرتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بس ہمارا نام ہی کافی ہے تو ہم کسی کو ہائر کر لیں, ڈائریکشن خود دے دیں, سنا ہے کوئی ڈائریکشن بھی خود دیتے رہیں بیٹھ کے, سنا خود ہی اس کی, پھر وہ ڈائریکشن لیس فلم نظر آتی ہے جس کو آپ کو کسی کو ذمہ داری نہیں سونپتے. تو امید ہے کہ فواد خان نے خاص طور پہ, کیونکہ اس کے پروڈیوسر بھی, تو اس سے سیکھا ہوگا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے اوپر مزید بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک لیتے ہیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.